بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہلی بار چھوٹے بیٹے کے کمرے میں سگریٹ کی مخصوص بو محسوس ہوئی تو وہم سمجھا۔ ہفتہ بھر بعد یقین ہو گیا کہ چھوٹے صاحب جو 9ویں جماعت کے طالب علم ہیں کسی ایڈونچر کے موڈ میں ہیں۔ جب 2-3 مہینے گزر گئے پھر بات کرنے کا سوچا۔ صاحب بہادر سے بات کی تو بولے کہ میں تو خود اسموکر ہوں تو کس منہ سے بات کروں، تم ہی بات کر لو۔ بڑے بیٹے سے بات کرنے کا سوچا مگر خود ہی اپنا خیال رد کر دیا کہ اکثر بڑے بھائیوں کو چھوٹے بھائیوں کی کوئی کمزوری یا غلطی پتہ لگ جائے تو وہ اصلاح کی بجائے ان کو ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے کام کروانے کے لیے بلیک میل بھی کرنے لگتے ہیں۔ سو خود ہی ایک دن موقع اور اچھا موڈ دیکھ کر پاس بٹھا لیا۔ ایک بات ایمانداری سے بتانا کہ تم کب سے سموکنگ کر رہے ہو؟ کئی بار تمہید باندھنا اگلے بندے کو ہوشیار کر دیتا ہے، اس لیے ڈائریکٹ بات کی تاکہ چہرے کے تاثرات سے بھی سچ جھوٹ کا اندازہ لگ سکے۔ ایک دم چہرے کا رنگ بدلا، میری طرف چوت نظروں سے دیکھا۔ میں اس کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگی۔ ڈر کیوں رہے ہو چودھری صاحب؟ سچ بولے ورنہ پتہ تو مجھے ہے۔ مجھے خوشی ہوگی جب سچ بولو گے۔ ماں باپ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہوتا۔ تم پوچھو کہ جب اولاد کے بارے جب کوئی کسی بات کا ماں باپ کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ چپ کر جاتے ہیں۔ وہ بولا، وہ کیوں؟ اس لیے نہیں بول پاتے کہ انہیں یقین نہیں آتا کہ ان کی اولاد ان کی ایسا کر سکتی ہے، تو وہ جتنا عرصہ چپ رہتے ہیں تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا۔ پھر جب یقین ہو جائے تو پھر وہ نہیں بول پاتے۔ یقین کے بعد وہ بولنا چاہیں تو انہیں تربیت میں کسی کمی یا تربیت کے رائیگاں چلے جانے کا دکھ بولنے نہیں دیتا، اور جب وہ ہمت مجتمع کر کے اولاد سے بات کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اکثر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ مگر بیٹا، تمہارے معاملات مجھے امید ہے کہ دیر نہیں ہوئی۔ کیوں سگریٹ پینا شروع کیے؟ بس ایسے ہی شغل میلہ، دوست پینے لگے تو ان کا ساتھ دینے کے لیے۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں ہمیشہ ایک بات تم لوگوں کو کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اشرف المخلوقات میں سے مردوں اور عورتوں پہ ایک درجہ فضیلت دی ہے۔ عقل میں کامل کیا ہے؟ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ ہاں ایسا ہی ہے۔ تو بیٹا، کسی بھی چیز کی حد سے بڑی چاہت خواہش انسان کو غلام بنا دیتی ہے، اور مرد غلامی کے لیے پیدا نہیں ہوئے بلکہ حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ تو میں کیسے پسند کر سکتی ہوں کہ میرا بیٹا ایک حقیر سی کاغذ کی بنی چیز کا غلام بن کر جیے، کہ جس چیز کے نہ ملنے پہ اسے دوسروں کے سامنے گڑ گڑانا پڑے؟ کیا تمہاری مردانہ انا دوسروں کے آگے جھکنے سے مجروح نہیں ہوگی؟ وہ کچھ دیر سر جھکائے میری باتیں سنتا رہا، پھر سر اٹھا کر میری طرف کچھ دیر سوچتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ تیر نشانے پہ لگ گیا ہے۔ ویسے بھی کچی عمروں کی عادتیں بھی کچی سی ہوتی ہیں، جیسے کچی مٹی کے برتن، انہیں وقت کی بھٹی میں پکنے سے پہلے ہی توڑ دینے کی کوشش اکثر کامیاب ہو جاتی ہے۔ بیٹا کچھ تذبذب کا شکار معلوم ہوا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر سہلایا کہ بعض اوقات الفاظ ناکافی ہوں تو لمس ہی کمی پوری کر دیتی ہے۔ جو دل میں بات ہے کھل کر کہو۔ پاپا بھی تو پیتے ہیں، اس نے کچھ ہچکچاہٹ سے کہا۔ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ اس نے یہ بات ضرور کہنی ہے، کیونکہ بچے سنتے کم اور دیکھتے زیادہ ہیں، اور آج کل کے بچوں کی ایک عادت جو میری نظر میں اچھی ہے کہ وہ فرما برداری اور تابعداری کے تالوں میں زبان کو بند نہیں رکھتے، کہ ماں باپ کی ہر جائز اور ناجائز کو حکم خداوندی سمجھ لیں۔ ماں باپ بھی انسان ہوتے ہیں، وہ بھی غلطیاں کر سکتے ہیں، تو ادب سے ان کے ساتھ بحث مباحثہ کر لینا ٹھیک نہیں، نہ کہ ادھر ادھر ان کی غیبتیں کرتے رہنا۔ ہاں وہ پیتے ہیں، میں پیار سے اس کا ہاتھ سلایا تاکہ بات کا اثر زیادہ ہو، پر انہیں سمجھانے کو ان کی آپ کے ماما جیسی ماما نہیں تھی۔ ان کی ماما گاؤں کی سادہ مزاج عورت تھی، جو خود جیسے سادہ اور بھولی تھی ویسے سب کو سمجھ لیتی تھی۔ تمہارے پاپا نے بتایا کہ ان کو ابا سے بارہا ماریں پڑتی تھیں جب کبھی سگریٹ پیتے دیکھ لیتے، کیونکہ ان کے والد خود سگریٹ نہیں پیتے تھے، مگر آپ کے بابا آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ وہ جو کام خود کرتے ہیں
اسے تمہیں کیسے روک سکتے ہیں؟ مگر انہیں افسوس ہے کہ ان کو کسی نے سمجھایا ہی نہیں تھا، بلکہ مار کے ڈرایا تھا، جس سے وہ اور چڑ جاتے تھے۔ ماں باپ کا کام اچھے اور برے کی رہنمائی کرنا ہوتا ہے، اولاد کی مرضی کہ وہ جو مرضی راہ چن لے۔ اب تمہارا کام ہے کہ سگریٹ پینا چھوڑ دو یا آگے بڑھتے جاؤ اور سادے سگریٹ سے بڑے سگریٹ پیو، اور کل کو اپنی اولاد کو نشے سے بھی منع نہ کر سکو۔ اتنا کہہ کر میں اسے سر پہ بوسہ دے کر چلی آئی۔ 3 دن بعد وہ آیا، میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ میں آہستہ آہستہ چھوڑ دوں گا، میرا وعدہ ہے۔ پھر ہنس کے شرارت سے بولا کہ میں کل کو اپنے بچوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہوں گا۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ جس نے میری دعاؤں کی لاج رکھ لی۔ کوشش اور دعا سے سب بدلنا ممکن ہے، چاہے اپنے حالات ہوں یا دوسروں کے دل و سوچ۔ تو دوستوں، ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، کیونکہ آپ کی ایک کمنٹ ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ تو دوستوں، مجھے دیجیے اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔